ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی کام کے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ کے مسلمان بڑی مشکل میں تھے۔ بحران اور تنازعات کے ان مایوس کن حالات سے نپٹنے کے لیے زبردست روحانی توانائی کو جمع کرنا ضروری تھا۔ اس کے لیے سب سے مضبوط ابتدائی قدم اللہ نے یہ تجویز فرمایا، یہ حکم تمام مومنین کے لیے ہے۔ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ان کے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے بھی جو سخت آزمائشوں کا سامنا کر رہا ہے، ان کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم ایک مفید منصوبہ تجویز کرتا ہے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں پر عمل کیا جائے تو ایک مومن کی مضبوط شخصیت اور مضبوط کردار تیار ہوگا۔ اس کے ذریعے برائی کی ہر لہر کا مقابلہ کرنا اور اس کو توڑنا اور آگے بڑھنا ممکن ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت اور نماز کے ذریعے انسان کو یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت اور تجوید کے الفاظ کے تلفظ تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی روح میں محسوس کرنا چاہیے۔ نماز صرف جسمانی حرکت تک ہی محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس کے ذہن اور اخلاق پر اثر پڑنا چاہیے۔ اگر تلاوت حلق سے دل تک نہیں پہنچتی ہے تو ظالم کے ظلم کو دفاع کرنا تو دور کی بات ہے، حتیٰ کہ اپنے ایمان کو بھی برقرار رکھنے کی طاقت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا ہے، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیۃ۔ وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اگر تلاوت قرآن کے بعد تلاوت کرنے والے کے افکار و نظریات، منصوبوں اور تحریکوں میں کوئی تغیر نہیں آتا ہے تو یہ مومن کی تلاوت ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت انسان کو مہذب و مؤدب، ذی شعور اور محرک نہ بنائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی حالت جو قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ کے احکامات کو سمجھے پھر اس کی نافرمانی کرے، اس شخص کی طرح نہیں ہے جو لا علمی سے قانون توڑتا ہے، پھر بلکہ یہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کو سمجھنے کے بعد جرم کرتے ہیں۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن آپ کے لیے دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے۔ رواہ مسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل میں ثابت قدمی اور متحرک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہمارے لیے ایک موافقانہ دلیل بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔